ایک تو وہ دور ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کہ جو یزید جب خلافت کے اوپر حکومت میں آ جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے صرف یزید کے سامنے انکار نہیں کیا، بلکہ جب یزید کی حکومت کے لیے اس کو بنایا جانے لگا کہ اس کی بیعت کے لیے راہ ہموار کی جانے لگی، تو اس موقع پر بھی امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا تھا۔ یعنی کسی بھی صورت کے اندر امام حسین علیہ السلام اپنے جو بھائی ہیں، بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام، انہوں نے جس شرائط کے اوپر صلح کی تھی، ان شرائط سے امام حسین علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ اور مثلاً اس میں یہ شرط تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یہ جو خلافت ہے، حکومت ہے، یہ امام حسن کے پاس واپس آئے گی۔ اور جب اس شرط کا پاس نہیں رکھا گیا، اور یہ ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر یہ شرائط موجود ہے، خاص طور پر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح ہمارے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ نے، تو امام حسین علیہ السلام اس چیز کو آگے مسلسل چلانا چاہتے تھے کہ یہ جو شرائط ہیں، اب اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ یزید حکومت پر اقتدار پہ نہیں آئے گا۔ میرے بھائی نے یہ صلح کی تھی اس شرط کے اوپر، اب وہ اس کا پاس نہیں رکھا گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے چونکہ وہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قیام کیوں ہوا، یعنی ہم اس پہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں کیا۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ یزید کیوں آیا، یہ سوال ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے، آپ کی یہ ساری جو کاوش ہے، کربلا کے اندر جو کچھ ہوا، یہ ہمارے سامنے آ جائے گا بہت واضح طور پر کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو ایک دن کے لیے بھی وہ خلیفہ شرعی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ جس طریقے سے آیا، نہیں سمجھتے، اس کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا پہلے کا جو موقف تھا وہ یہی تھا، جابر بن عبداللہ۔ تو یزید کو یہ یعنی اس کی جو وہاں پر بیٹھنا ہے، اس کی شرعیت ہی نہیں ہے کہ جس حیثیت سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کی گردنوں کے اوپر حکمران بن گیا ہوں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، جب ہم یہاں سے آغاز کریں گے تو پھر آگے پوری تاریخ اور یہ سارا واقعہ ہمیں سمجھنے کے اندر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا جو معاملہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے مقاصد، اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ ہمارا جو اس میں موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا، وہ موقف یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ صلح کی، ان کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس صلح میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی جو سپورٹ کرنے والے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، وہ سب بھی شریک تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل بیت انہوں نے جب کوئی ایک معاہدہ کر لیا تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے معاہدے سے کبھی پیچھے ہٹیں۔ یہاں پر یہ سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں وہ نقطہ واضح کروں۔ جو معاہدے کی شرائط طے ہوئی تھیں، معاہدے کی شرائط مختلف روایات میں، مختلف الفاظ میں یا مختلف تعبیرات میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ذکر کی جاتی ہے تاریخی روایت میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حکومت کا معاملہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو ہمارا منہج ہے وہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، یہ ہمارا منہج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو قرآنی شخصیات سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو تاریخی شخصیات نہیں سمجھتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کا ایک سٹیٹس متعین کیا ہے، کچھ چیزیں ہمیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں
کہ جو صحابہ کرام کے اس سٹیٹس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں جو قرآن کریم نے صحابہ کرام کا سٹیٹس بنایا ہے یا ہمیں بتایا ہے۔ اب اگر تاریخی روایت کا اور قرآن کا آپس میں ٹکراؤ آئے گا تو ظاہر ہے کہ ہم ترجیح قرآن کریم کو دیں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی روایت درکار ہوگی جو شریعت میں حلال و حرام، جائز ناجائز، شریعت کے جو بنیادی مسائل کو قبول کرنے کے لیے شریعت نے جو معیارات یا محدثین نے، علماء نے، محققین نے جو معیارات مقرر کیے ہیں۔ اب یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نامزد کیا، بہت سے صحابہ اس کے مخالف تھے، کئی صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھل کے بتایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے کہ آپ یہ معاملہ شورا کے حوالے کریں، شورا فیصلہ کرے گی، یا آپ حضرت ابوبکر کا طریقہ اختیار کر لیں یا حضرت عمر کا طریقہ اختیار کر لیں، کوئی طریقہ اختیار کریں لیکن یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ اب انہوں نے منتخب کیا تو اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ کار اگر یوں کر دیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن اس کی بنیاد پر صحابہ کرام کی نیتوں پر ہم شک نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ ان کا مقصد کوئی جاہ طلبی تھا یا ان کا مقصد کوئی صرف محض دنیاوی مفادات تھے۔ وجہ اس کی کہ قرآن کریم نے جب ایک جماعت کے بارے میں اصولی طور پر یہ بات بتا دی تو ہم صحابہ کرام کی حد تک جو بات آتی، باقی یزید کا معاملہ ہے، یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ یزید اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ملوث ہے، اس کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کون دنیا میں ایسا عقل مند آدمی ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوگا اور حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ، اس بدبخت کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور وہ کہے کہ میں یزید کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہے گا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، اس لیے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، رول ماڈل بھی مانتے ہیں۔ بھائی ہماری نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک ہم اپنی ہر نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھیں ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو جن کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، جو جنت میں جنتیوں کے سردار ہوں گے، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کے بغیر جائیں گے کیسے؟ انہوں نے ہماری سرداری کرنی ہے، ان کے نانا بھی ہمارے سردار، ان کی اولادیں بھی ہماری سردار، وہ سب ہمارے سردار اور ہم سب ان کے غلام۔ ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، حق پر ثابت قدمی کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے ہمیں یہ مثال بہت واضح طور پر ملتی ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں حق پر ثابت قدم رہ کر دنیا کو پیغام دیا۔ میں سوال یہاں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم بار بار یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ذکر برائے ذکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سیرت کو، اس زندگی کو، اس میں جو صفات ہیں اس کو ایڈاپٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو کیا سبق ہے ہمارے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ تو پورا اسی بات کا استعارہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو حق سمجھیں تو پھر آپ کو اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے آپ کو اس قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی، گھر والوں کی، بچوں کی، جو قربانی آپ کو دینی پڑے آپ وہ قربانی دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے خود اپنی قربانی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر امت کو سکھایا ہے، اور اس چیز کی آج امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کا جو دور ہے نا اس میں حق و باطل کو بہت خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میڈیا، سوشل میڈیا، پھر بہت سارے مختلف انفلوئنسر، یعنی شریعت کی وہ چیزیں جو مسلمات ہیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، جائز ناجائز کے مسائل ہیں، اس کو اس طریقے سے خلط ملط کر دیا گیا کہ ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار قرآن میں مثال کے طور پر اگر پردے کا حکم ہے تو یہ پردے کا حکم قرآن میں کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن میں اگر یہ حکم ہے، میراث کا حکم ہے تو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس طریقے سے خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور بعض اوقات ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہلوانے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ یار میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، یا میں دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر سیکولر لوگوں میں ہے، لبرل لوگوں میں ہے، وہ اپنی دین کی بات کرے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ یار پتہ نہیں یہ کون سے پرانے دور کا آدمی ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی ساری زندگی کا پورا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ کے سامنے حق کے طور پہ واضح ہو گئی ہے، کوئی اگر باطل پر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو غلط ہے، جو باطل پر ہے، اس کو شرم آتی، وہ کوئی شرم محسوس کرتا. اگر غلط نظریے والا آدمی، غلط عمل والا آدمی شرم محسوس نہیں کر رہا، تو جو آدمی حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے وہ کیسے شرم محسوس کرتا ہے؟ اس کو اپنے حق پر فخر ہونا چاہیے، اور باطل اور غلط نظریے والے کو اپنے نظریے پر شرمندگی ہونی چاہیے. آپ ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، آپ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں قیام، اس قیام کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ کیا پیغام آپ دینا چاہتے تھے امت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ ان کے خطبات سے، ان کے بیانات سے، جو انہوں نے خطوط لکھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس ساری تفصیل کے بارے میں بتایا، اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے. بنیادی مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلافت کا نظام چلتا آ رہا تھا، اسی کا احیاء کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو اس نظام کو سنبھالنے کے سب سے زیادہ مستحق، اور بلکہ اس نظام کے لیے اگر شرف اور کمال کی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ اس نظام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے. اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، صحابہ کرام، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو کسی دنیاوی منصب، دنیاوی عہدے، تمغوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیاوی تمغوں پر، دنیاوی عہدوں پر ناز نہیں کرتے، یہ عہدے، یہ منصب ان پہ ناز کرتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ ان دنیاوی مناصب، عہدوں سے بہت ماورا ہیں، اور وہ اتنے ماورا ہیں کہ شاید آج کے اس مٹیریلسٹک دور میں رہنے والا ایک عام انسان شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا دین، جو سنتیں اس امت میں چھوڑ کر گئے، جو طریقہ اس امت میں چھوڑ کر گئے، اس کا احیاء کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی کہ سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے. سنتوں کا جو ختم ہو رہی تھیں وہ بھی ہر سطح پر ختم ہو رہی تھیں، چاہے وہ ذاتی زندگی کی سطح پر ہو، وہ ریاست کی سطح پر ہو، وہ حکومت کی سطح پر ہو، وہ باقی معاملات کی سطح پر ہو. یہی معاملہ دوسری چیزوں کے اندر بدعات کی صورت میں بھی جو چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں وہ بھی ہر سطح پہ ظاہر ہو رہی تھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے، وہ کسی بھی قیمت پر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بہت کیٹاگوریکلی، کلیئرلی بتا دیا تھا کہ میں یہ بیعت نہیں کروں گا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں یہ انکار کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ جس طریقے سے دشمنی پر اتر آئے ہیں، اس دشمنی کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال سیٹ کرنا چاہتے تھے، ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے نواسے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر لیا تھا، تو ان کو دلیل بنا کر بعد کے اس طرح کے حکمرانوں کو یا بعد کے حکمرانوں کے ناجائز اور غلط کاموں کو کوئی جسٹیفائی کرتا رہے، اور وہ مثال میں معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کرتا رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ توقع ہی ختم کر دی، یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص وہ ایسے کسی کام کا دروازہ امت میں کھلا نہیں چھوڑ سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو طرز عمل ہے، اس میں ہمارے لیے جو بنیادی پیغام اور میسیج ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہر سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی بگاڑ ہے، مختلف سطح پر، ذاتی سطح پر، معاشرتی سطح پر، فیملی لائف میں، سوشل لائف میں، ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم واقعی میں حسینی ہیں تو، کہ جہاں ہمیں کوئی بگاڑ نظر آتا ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے وہ راستے، وہ طریقے اختیار کریں جو ہمیں قرآن و حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، آپ کی اہل بیت سے، جو اسلام کا ایک طریقہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پہ یہ کیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آج کے دور میں یہ کام کتنا کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر ان مقاصد کو فراموش کر دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو فراموش کر دیا جائے تو وہ تذکرہ برائے تذکرہ اس معنی میں رہے گا کہ ثواب تو مل جائے گا کہ ان شخصیات کا تذکرہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ان کی سیرت کو اگر ہم اپنائیں گے نہیں تو ان کی سیرت کے ثمرات، برکات اور اثرات ہمیں نصیب نہیں ہو سکتے۔